mention some of the common whispers of shaitan as well. ضرور کیونکہ اتنی زیادہ ہیں اور جب تک ہمیں پتہ نہیں نہ ہوگا تو ہم ٹیکل نہیں کر سکتے. مطلب فار ایگزامپل اٹ کین بی ریلیٹڈ ٹو یور ایگو. Maybe you think you are somebody, you know, and maybe you look down upon others. ٹھیک ہے, آپ سمجھتے ہو کہ آپ کا اوپینین بہت فار ایگزامپل میٹر کرتا ہے, you know, you're not humble maybe. ٹھیک ہے, آپ لوگوں کے بارے میں غلط خیال رکھتے ہو. maybe کسی کا کوئی اسپیسیفک جسچر تھا اور آپ اس کے بارے میں بدگمان ہو رہے ہو. The moment you start becoming بدگمان, it's because of that thought that's coming to your head. یار یہ بہت بڑی بات ہے. ہم اس کو نا تکبر کو بہت چھوٹا لیتے ہیں. حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ جس بندے کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. اور یہ سب سے پہلے یہ شیطان کی سنت ہے. ابلیس نے سب سے پہلے تکبر کیا تھا, رائٹ. اور یہ لاجیکل بات پہ, یعنی اس کے ذہن میں یہ لاجیکل بات تھی. اور ویسے بھی دیکھا جائے تو آگ is more beneficial than mud. اٹھتی ہے نا, آگ اوپر کو جاتی ہے, آگ اوپر جاتی ہے اور مٹی نیچے گرتی ہے. Bro, isn't it the same that we're doing today? مطلب we're giving logic when somebody is telling us about deen. مطلب somebody is telling you about the hukum of Allah subhanahu wa ta'ala and you're denying because of a logic. Isn't it exactly what we're doing? اور شیطان نے بھی جو یہ لاجک دیا نا کہ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, تو نے مجھے آگ سے بنایا, اس کو مٹی سے بنایا, اور آگ مٹی سے اپیرنٹلی بہتر لگتی ہے. سو دس واز ہز لاجک. بٹ وی شوڈ آلویز ریئلائز کہ دیر کین بی اے پاسبلٹی کہ میں غلط ہوں, میری لاجک ٹھیک نہ ہو. سو گیونگ یور سیلف, آلویز گیونگ یور سیلف اے چانس کہ میں غلط ہو سکتا ہوں, یہ بڑی اچھی کوالٹی ہے. بالکل. اور آپ ہمیشہ اپنے آپ کو سمجھنا کہ نہیں میں ٹھیک ہوں, وہ غلط ہے, اس نے مجھے نہیں سمجھا, اس نے مجھے نہیں جانا. اور ہمیشہ دوسروں کی چیزوں کو دل پہ لینا اور مائنڈ کرنا اور اس کو ٹونٹ سمجھنا. یعنی آج کل نا سبحان اللہ یہ مائنڈ کرنے والا کلچر بہت بڑھ گیا ہے. ہم نا اپیرنٹلی بندے کو بڑا جج کر رہے ہوتے ہیں, حالانکہ ہمارا جو دین ہے اسلام بڑا کمال کا دین ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم او اموالکم ولا الى اجسادکم. اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو, تمہارے مال کو نہیں دیکھتے, تمہارے دلوں کو, تمہارے اعمال دیکھتے ہیں. اور اس حوالے سے اب دیکھیں نا وہ کتنی زبردست عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ غالباً کہ وہ ایک دفعہ جو ہے درخت کے اوپر چڑھ کے تھوڑا سا نا مسواک اتارنے کی کوشش کر رہے تھے, اور وہاں پہ صحابہ کرام بھی تھے. دین واٹ ہیپنڈ آل آف اے سڈن, ایک یعنی ہوا سے چلتی ہے تو ہوتا کیا کہ ان کا جو ایزار ہے نا تھوڑا سا موو کرتا ہے اور ان کی ٹانگیں اپیرنٹ ہو جاتی ہیں. اینڈ سبحان اللہ, صحابہ کرام جب یہ مومنٹ دیکھتے ہیں they couldn't stop themselves and they started laughing کہ وہ تھوڑے سے نا فزیکلی یعنی ویک تھے, ان کی ٹانگیں کمزور تھی. اینڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم he was passing by at that time and رسول اللہ asked that what are you laughing for, what is it. تو صحابہ کرام کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے دیکھا نہیں کہ کتنا کمزور ہے عبداللہ, اور دیکھیں اللہ اکبر what a life lesson for all of us. ہم نے بات کی نا کہ ہم اپیرنٹ سے چیزوں کو جج کر رہے ہوتے ہیں. کہتے ہیں میرے صحابہ, oh my companions, یہ جو تم ٹانگیں دیکھ رہے ہو نا تمہیں آج بڑی کمزور لگ رہی ہیں, قیامت کے دن یہ احد پہاڑ سے بھی زیادہ ان کا وزن ہوگا. اللہ آمین. This is the essence of our deen. علی بھائی آ رہے ہیں میرے ذہن میں. Most of the audience would not know him, but I would want that you tell about him a little bit. مطلب دیکھنے میں he was like a very کیا کہنا چاہیے a person away from deen I would say, not having a beard, wearing English dressing, going to an office in a very extraordinary exotic car I would say, you know, filthy rich, and nobody would believe کہ اس بندے کی قرآن سے محبت اتنی زیادہ ہے کہ اس کے پاس ہر وقت قرآن ہے بھی, اور دن میں وہ سب سے زیادہ قرآن پڑھنے والا, کئی علماء سے بھی زیادہ قرآن پڑھنے والا. you know, یار علماء کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم نے بڑے بڑے علماء کے ساتھ ٹریول کیا, لیکن جتنا نیک ہم نے اس بندے کو دیکھا نا, آپ سامنے سے دیکھ کے بالکل جج نہیں کر سکتے کہ یہ کون انسان ہے, بٹ اس بندے کا جو تعلق تھا قرآن کے ساتھ. اچھا سر, ایک ہوتا ہے کہ ایک زندگی کا ایک ایسپیکٹ بڑا فٹ ہے قرآن سے تعلق, بٹ ہی واز کمال ان ایوری ایسپیکٹ برو. فیملی کے ساتھ تعلق, فیملی والے سارے پہ ڈیپینڈنٹ کرتے تھے کہ اور بھائی کام نہیں کراتے, اللہ کا جو کام بول دیں گے نا وہ پہ چھوڑتے نہیں ہے. یعنی ہم اپنے کام کے لیے فالو کرتے ہیں کہ آپ کو میں نے کام کہا بس آپ نے کر دیا. ہی واز دا پرسن جو دوسروں کو کہتا تھا ڈیلی اپڈیٹ دے رہا کہ آپ کا کام یہاں تک پہنچا, ڈیلی اس لیے ہوا کہ فلاں بندہ ڈیلے کر رہا ہے, میں کرواتا ہوں. اور اچھا یہ تعلق پھر لوگوں سے, غریبوں سے, مسکینوں سے کی مدد, رات کو نکل کے برو اپنی لینڈ کروزر پہ, پراڈو پہ غریبوں کو یعنی چادریں ان پہ دینا, بہت بڑا رضائیاں دینا, اور وہ دین کی خدمت, مساجد کی خدمت, ایوری ایسپیکٹ. اینڈ ہی واز ہمبل,
He was not proud. And yet this guy had no social profile. No, nobody knew. No bro. blue ticks and no followers. और bro मैंने देखा उनको, हालांकि उनको जो गिफ्ट मिलते थे ना bro thousands of dollars के, उनके जो भाई बहन बाहर होते देते थे उनको, लेकिन he never used to value them उस तरह से कि मैंने पहना हुआ है तो मैं अगर कुरान के ऊपर से मिट्टी साफ करूंगा तो मेरे ज़ारा के कोट पे मिट्टी लग जाएगी. ब्रो वो कुरान के ऊपर ऐसे से करते थे और अपने हाथ से साफ यार मस्जिद में झाड़ू लगा देते. अपने हॉस्पिटल की मस्जिद, छोटी सी मस्जिद थी, उसमें झाड़ू बंदा खुद लगा रहा है, who's the CEO of that place. और वो एक उनको एक डक फेदर की ना आई थिंक नॉर्थ फेस से जैकेट मिली, तो इट वाज वेरी गुड, यानी सूट भी करी थी उन पे, और हर उनसे दोस्तों में से ना पूछ भी रहा था कि ये कहाँ से आई आपके पास सारे, तो उन्होंने कहा कि बस वो भाई ने भेजी है. तो वो कुछ दिन ही गुजरे थे उनके पास वो जैकेट थी, और रात को निकले सर्दियों में, जो लोग बिल्कुल फुटपाथ पे सोए होते हैं, जो लोग बेंचेस पे सोए होते हैं, उनको रज़ाइयाँ देने के लिए. और रज़ाइयाँ भी देते से नहीं थे कि जो लाइन लगा दियो जो दे रहे, नहीं नहीं नहीं, हर बंदे के पास जाना, उसके बालों पे हाथ पहनना, उसको प्यार करना, उसको उठाना, रज़ाई बिछाना. और तो पॉइंट ऑफ द मैटर इज कि शैतान ऑलवेज मेक्स अस फॉरगेट द रियलिटी, और हमें ना पैसे पे यकीन दिलाता है कि तूने ये पैसे निकाल दिए तो तेरे पैसे खाता कम हो गए या निकल गए, बट इनफैक्ट अल्लाह ताला के अकाउंट में बढ़ गया वो, यानी वो दुनिया में मजीद देगा. तुमने अगर आंखें नीचे कर लिया और अपने आप को सेल्फ सेटिस्फाई नहीं किया तो तुम यू नॉट फील सैड, रादर यू विल फील हैप्पी एंड प्राउड, बिकॉज ही हेट्स अस टू द कोर. रीजन क्या है शैतान की नफरत करने की? बिकॉज ही वाज द सोल करता धरता ऑफ दिस प्लेनेट. बिल्कुल सब कुछ उसके पास था. He was the pious, the खलीफा, everything, हत्ता कि वो मकाम तक फरिश्तों तक पहुंचा दिया था उसे. तो अल्लाह ताला ने कहा कि मैं एक अपनी मखलूक बनाने लगा हूँ, इन्नी जाइलुका फिल अर्द खलीफा. तो वो इब्लीस को ना सेंस ऑफ कि मेरा रिप्लेसमेंट आ रहा है, अब मेरी जरूरत नहीं है अल्लाह ताला को, कौन होगा वो, तो मैं होऊंगा जो मैं लीड करूंगा, वो खलीफा मैं होऊंगा. बट जब आदम को बुलाया ना तो स्लोली ग्रेजुअली उसके दिल में हसद और बुग़्ज़ कि he will replace me, my position, my status. So in fact, in the first place, Iblis was not doing ibadah for the sake of Allah. He was doing ibadah to please Allah and to get that status उस तरह से. तो अगर दिल का कोई मर्ज होना, वो लाइफ के एंड में सामने आता है लोग. लेकिन कॉन्शियस माइंड अगर इंसान का इतना स्ट्रॉन्ग हो जाए ना, मतलब दिस इज़ अ गुड एग्जांपल अली भाई वाली फॉर अस, कि अगर इंसान का कॉन्शियस माइंड बहुत स्ट्रॉन्ग है और बंदा कॉन्शियसली टैकल करना चाहे इन चीज़ों को, तो इट्स पॉसिबल. And I think it starts with making yourself aware. Bro, इल्म मैं समझता हूँ कि देखिए हर मुसलमान के लिए खासकर आज की डेट में इल्म हासिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि रसूलुल्लाह ने फरमाया ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो आखिर ज़मां का जो इशरात है, जो उसके साइंस हैं कि अन यक़ल्लिल इल्म, कि इल्म जो है कमी हो जाएगी, जो राइटली गाइडेड स्कॉलर्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे इस दुनिया से. तो अगर हमें पता ही नहीं है और हम लोग जैसे हम कहते हैं ना इनोवेशंस, बिदअ, हम अगर उसको दीन का हिस्सा समझ बैठे और उसी के ऊपर हम चलते फिरें तो where do we see ourselves down the line? हम कहाँ अपने आप को देख रहे हैं? हालांकि ये इतनी कबाहत है, इतना बड़ा इशू है कि रसूलुल्लाह जब भी जुम्मे का खुतबा देते थे या कोई भी उन्होंने अनाउंसमेंट करनी होती थी कहीं भी, यानी खासकर जुम्मे की बात की जाए तभी भी, तो वो हर खुतबे में यही तो कहते थे, वकुल्लु मुहदसतिन बिदअ, जो भी न्यू चीज अगर आप कॉइन करते हैं, दीन में लेके आते हैं, वो बिदअ है, वो इनोवेशन है.